چھوٹے بچوں کی ماؤں سے بڑھ کر مظلوم شاید کوئی ہو، خاص طور پر وہ مائیں جو نئی نئی ماں بنی ہوں یا وہ جن کے بچے اوپر نیچے ہوں۔ ماں جسے اینزائٹی اور ڈپریشن کے لیول سے گزرتی ہیں، اس کا اندازہ صرف وہی ماں لگا سکتی ہیں جو اس وقت اس مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ مجھے ایک ماں کا پیغام آیا، ان کی ایک بیٹی صرف 1 مہینے کی ہے اور اس سے پہلے ان کے 2 ٹوئنز بچے ہیں جو صرف 15 مہینے کے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کام کیسے مینیج کروں۔ اگر بچوں کو دیکھوں تو گھر رہ جاتا ہے اور اگر گھر کو سنبھالوں تو بچے رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ گھر کی اکلوتی بہو ہیں، ساس ہیں مگر وہ زیادہ تر درس اور سپارہ پڑھانے میں مصروف رہتی ہیں اور گھر میں عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ نند یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اس لیے وہ بھی زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی ہیں اور گھر کے کاموں میں زیادہ مدد نہیں کر پاتی۔ ان کی لو میرج تھی۔ جب بچی صرف 22 دن کی تھی تو وہ اپنی امی کے گھر تھیں۔ ان کے شوہر بار بار کہتے تھے کہ گھر بہت اداس ہو گیا ہے، بچوں کے بغیر سناٹا لگتا ہے، تم واپس آ جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنی ماں کے گھر کا آرام چھوڑ کر سسرال واپس آ گئیں، لیکن جب وہ گھر آئیں تو حالات کچھ اور ہی نکلے۔ السلام علیکم جی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میری دعا ہوتی ہے آپ سب ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اس نئی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جی میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو جی آج کی ویڈیو بہت ہی خاص تو جناب، لیکن جب وہ گھر آئیں تو حالات کچھ اور ہی نکلے۔ ہر وقت یہ بات سننے کو ملنے لگی کہ یہ تو کوئی کام ہی ٹھیک سے نہیں کر پاتی، کام مینیج نہیں کر سکتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے 15 مہینے کے 2 چھوٹے بچے ہیں جنہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھوک لگتی ہے، ان کے سنیکس ٹائم ہوتے ہیں اور اوپر سے ایک مہینے کی ننھی بھی ہے جسے بار بار فیڈ چاہیے ہوتا ہے۔ اب وہ ماں سوچتی ہیں کہ آخر یہ سب کام کیسے مینیج کروں۔ زندگی میں اکثر دل اور دماغ کی جنگ چلتی رہتی ہے اور یاد رکھیں جب بھی دل اور دماغ کی جنگ ہو تو دماغ کو جیتنے دیں۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ شوہر کی محبت کے لیے واپس چلی جاؤں، لیکن دماغ یہ بھی بتا رہا تھا کہ میں اتنے سارے کام اور اتنے چھوٹے بچوں کو کیسے سنبھال پاؤں گی۔ شوہر صرف یہی کہتے رہے کہ سب ہو جائے گا، سب مینیج ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کام خود ہی نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے وقتوں میں عورتیں اکثر جذباتی ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ 1.25 مہینے کی بچی ہے جسے بار بار فیڈ کروانا پڑتا ہے اور 15 مہینے کے بچے مکمل طور پر آپ کے محتاج ہیں۔ گھر میں ماسی رکھ بھی لی جائے تو اس کے پیچھے پیچھے چل کر اسے بتانا بھی آپ کو ہی پڑتا ہے کیا صاف کرنا ہے اور کیا کیسے مینیج کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اصل میں یہ ٹائم مینجمنٹ کی ٹپ نہیں ہے، یہ تو دراصل ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں کہ وہ آپ کا احساس کریں۔ اگر کوئی آپ کی ہنڈیاں پکا دینے کے بعد کٹنگ اور چاپنگ میں ہاتھ بٹا دے تو آپ کا تھوڑا سا وقت بچ سکتا ہے اور وہ وقت آپ اپنے بچوں کو دے سکتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کی اپنی کوئی زندگی ہی نہ رہے، نہ آپ اپنی مرضی سے سو سکیں، نہ سکون سے کھا سکیں، یہاں تک کہ نہانے کے لیے بھی کسی کو کہنا پڑے کہ میں شاور لینے جا رہی ہوں، پلیز کوئی تھوڑی دیر بچوں کو دیکھ لے، تو پھر ایسی ماؤں کے لیے کوئی ٹائم مینجمنٹ ٹپ نہیں ہوتی، صرف احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پر وہ مائیں جو نئی نئی مائیں بنی ہوں یا جن کے 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہوں، کیونکہ جب بچوں کا گیپ کم ہوتا ہے تو ہر بچے کا الگ ٹائم ہوتا ہے۔ ایک کو دودھ دیا جا رہا ہوتا ہے، دوسرے کو سالڈ چیزیں کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں تانے دینے کی بجائے حوصلہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکثر عورتیں ہی عورت کا احساس نہیں کرتیں، وہ یہی سوچتی ہیں کہ جو مشکلیں میں نے برداشت کی ہیں وہ سامنے والی بھی برداشت کرے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو عورتیں زچگی کے وقت اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتیں، آج وہی ہڈیوں کی بیماریوں، کمزوریوں اور درد میں مبتلا نظر آتی ہیں۔ اگر اس وقت کوئی ماں کا تھوڑا خیال کر لیں،
اس کے حصے کا کوئی کام کر دیں، اس کے لیے ایک گرم پیاری چائے بنا دیں یا اس کی لانڈری سنبھال لیں، تو یہ احساس ماں کے دل سے ساری زندگی نہیں جاتا۔ یہی اصل ٹپ ہے۔ اگر بڑے لوگ اپنے بڑا پن دکھائیں تو چھوٹے ساری زندگی ان کی عزت دل میں رکھتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ زچگی کے دن ہوں یا اس کے بعد کا وقت، کم از کم 3 مہینے تک بچہ ماں کو بری طرح تھکا دیتا ہے۔ ہماری نمازیں، روزے اور تسبیحات اپنی جگہ بہت قیمتی ہیں، لیکن ہمارے دین میں حقوق العباد کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ کسی تھکی ہوئی ماں کا خیال رکھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کا احساس نہیں کرتا تو پھر اپنی زندگی کے اس دور کو اپنی شرائط پر گزاریں۔ یہ کام کروں گی، یہ نہیں کروں گی، جب آرام کی ضرورت ہو تو آرام کروں گی، بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، کیونکہ آپ کے اوپر ننھی ننھی ذمہ داریاں بھی موجود ہیں اور آپ کی اپنی ذات بھی ہے جسے آرام اور سکون کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز آپ دوسروں سے چاہتے ہیں پہلے وہی بانٹنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اسے برکتوں